أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق اللہ العظیم. سورۃ النساء آیت نمبر 127. اللہ تعالی نے یتیم بچوں اور بچیوں کے بارے میں جو احکام بیان فرمائے ان میں سے پیچھے ایک یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اگر کسی نے کسی یتیم بچی کی پرورش کی ہے تو وہ اس کا نکاح اپنے گھر میں کسی سے نہ کریں، اس کا نکاح باہر کسی سے کر دیں اور خود اس کے والی وارث بنے رہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچی کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ میرا کوئی گھر ہے، میرے کوئی وارث ہیں، میرے کوئی بڑے ہیں. اگر کوئی بات ہو، چھوٹا موٹا مسئلہ ہو، ان کو بتانا، ان سے مشورہ کرنا، ان کو اپنا ہمدرد سمجھنا. اور اگر ایک ہی گھر میں اس کی پرورش ہوئی اور وہیں پر اس کا نکاح ہوا تو ایک ہی گھر اس کا ہے. اب وہ اگر کسی مسئلے پر پریشان ہے یا کہیں اس کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو کس سے بات کرے گی؟ تو اس چیز کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یتیم بچیوں کی، یتیم عورتوں کا نکاح جو ہے اپنے گھر میں نہ کرو بلکہ باہر کہیں کر دو، اس کا اچھا تلاش کر کے، اور خود ان کے والی وارث ان کے سربراہ بنے رہو. اس سے ان کو فائدہ ہوگا. لیکن بعض جگہ پر ایسا بھی تھا کہ لوگوں نے تعلیم و تربیت کی، مسلمانوں نے، اور آپس میں تعلق اور محبت ایسا کہ یہی سوچا کہ اگر گھر میں اپنے ہی بچوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ اچھا ماحول ہے، یہاں زیادہ اچھا رہے گا. تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کرتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمارا ماحول بہت اچھا ہے، ہم نے خود پرورش کی ہے اور ہمیں یہ علم ہے کہ اگر ہم اپنے ہی خاندان میں، اپنے ہی گھر میں کسی بچے کے ساتھ نکاح کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. اب اجازت مانگنے کے لیے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اگر تمہیں یہ دیکھو، یہ محسوس ہو کہ اپنے ہی خاندان میں نکاح کرنے سے زیادہ فائدہ ہے، ماحول اچھا ہے، ایک دوسرے کی عزت احترام ہے، تو پھر تمہیں اجازت ہے. اور ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ تو تمہیں صرف اس لیے منع کیا گیا تھا کہ ان کے معاملات پھر ایسا نہ ہو کہ تم ان کا حق مارو، یہ سمجھو کہ بس ان کا کون پوچھنے والا ہے، تو اس کا مال بھی کھا لو، اس کا حق بھی کھا لو، جو کچھ اس کو وراثت میں سے ملا ہے وہ بھی استعمال کر لو اور اس کو پورا حق بھی نہ دو، وہ پریشان رہے. تو یہ حکم تو اس لیے دیا گیا تھا. یہ آیت نمبر 127 کا مفہوم ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کے حوالے سے. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تو آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتے ہیں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ. اور وہ جو تمہیں حکم سنایا جاتا ہے، جو آیتیں تلاوت پہلے سے ہو رہی تھیں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، جہاں منع کیا گیا تھا، وہ حکم تو صرف اس لیے تھا ان یتیم عورتوں کے حوالے سے کہ تم ان کا جو حق ہے، جو مقرر شدہ، وہ نہیں دیتے. پتا کہ کون پوچھنے والا ہے، ہو جاتا ہے ایسا بھی کہ کون پوچھنے والا ہے، کچھ دیا تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیا تب بھی ٹھیک ہے، اس کا کسی نے کون سا کسی نے پوچھنا ہے. بلکہ بعض اوقات گھروں میں عورتیں تو کان تک دے دیں کہ تیرا کیڑا والی وارث ہے، سیدھا تینوں پاڑے تو ساڈے سامنے گلا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اس لیے تمہیں حکم دیا گیا تھا تاکہ تم ان کا حق نہ مارو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور یہ بھی تمہیں چاہتا ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو لیکن ان کا حق بھی نہیں دینا چاہتے، یہ اس لیے تمہیں منع کیا گیا. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور لڑکوں کے حوالے سے، ان کے بچیوں کا حوالہ تو ہو گیا، کمزور بچے جو ہیں، یتیم ہیں، کمزور ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کہ أَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ،
کہ ان کے حوالے سے بھی تم انصاف پر قائم رہو۔ یہ ان کے مسائل بھی تفصیل سے پہلے آیات میں چل چکے ہیں کہ اگر یتیم بچہ کسی کی پرورش میں ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا احکام تھے، تو اس کا مال استعمال نہ کریں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے خود اتنی وسعت دی ہے کہ اپنا گزارا چل رہا ہے پھر تو اس کا مال الگ ہی رکھا جائے۔ اگر خود گھر میں اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی مالداری نہیں ہے، تو پھر اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا تو لیا جائے لیکن کھایا نہ جائے، صرف اکٹھا کر کے اتنا اس طریقے سے اپنے کاروبار میں یا اس طریقے سے کر کے اخراجات میں لگایا جائے کہ صرف اتنا ہی خرچ ہو جتنا کہ اس کا حق ہے، اس سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کرو گے، کسی بچے کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ حساب لینے والا ہے، اس کا ڈر اور خوف بھی دل میں رکھو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے، بھلائی کرو گے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔